کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی آپ کے پسندیدہ پروگرام تہذیب ازاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، اور گزشتہ قسط میں ہماری علامہ صاحب سے تہذیب ازاں کے حوالے سے بات ہوئی۔ علامہ صاحب نے ممبر کا ذکر کیا، سامعین کا ذکر کیا، ائمہ علیہم السلام نے کس انداز میں عزاداری قائم کی ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اور اب ہم علامہ صاحب سے دوبارہ وہیں سے متصل رہتے ہوئے گفتگو سے اپنی میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ ہماری جو اقدار جو آپ نے بتایا، جو تہذیب تھی ہماری بنیادی، جو تہذیب بنائی ائمہ علیہم السلام نے، اس عزاداری سے ہم کہاں کہاں ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کہاں کہاں اپنے اندر تھوڑی سی بہتری لانی ہوگی، اس طرف کچھ بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ لأہلہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہوا یہ کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں اصولی، جی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ ہے ذکر حسین، واقعات کربلا، فضائل جی، محمد و آل محمد، بالکل، مصائب محمد و آل محمد، یہ اصولی چیزیں جو دے کے چلے گئے، یہ تو کرنا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب یہ عزاداری پھیلی، جی، جیسے اسلام کوئی مقامی مذہب تو نہیں ہے نا، بالکل، آفاقی مذہب، کائنات کے لیے آیا ہے، عالمین کے لیے آیا ہے۔ اب جب یہ اسلام پھیلا دوسری جگہوں پہ، ہمارے ملک میں خاص طور پہ برے صغیر میں ایک بڑا تماشا ہے، اسلامی لباس۔ وہ کیا ہے بھائی؟ کبھی وہ چوڑے جو ہے وہ چھوٹے ٹخنوں سے اوپر کا پاجامہ ہونا چاہیے، اور چوڑا یا شلوار ہونی چاہیے اونچی، اور لمبا سا کرتا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، یہ کون سا اسلامی لباس ہے؟ اگر آپ کی مراد وہ عربوں کے لباس ہے تو وہ بھی یہ نہیں پہنتے عربی، انہوں نے کہا نہیں، ہو لمبا چوغا جو ہے وہ پہننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کی ثقافت کو مذہب تھوڑی سمجھتے ہیں بھائی، بالکل، ان کی ثقافت ہے، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا ہے، وہ ان کا اپنا ہے۔ بالکل، صرف مسلمان ویسا لباس نہیں پہنتے تھے، وہ بھائی کافر بھی ویسے ہی پہنتے تھے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالی مسلمانوں کے ایسے جھاڑ جنگاڑ اور بھیانک شکلیں نہیں ہوتی تھی، ان کی بھی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی تو اچھی ہوتی تھی، نورانی شکلیں ہوتی تھیں، بہت اچھے ہوتے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیتے تھے بڑے خوبصورت نورانی چہرے ہو جاتے تھے صحابہ کرام کے۔ اہل بیت سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، ہم تو صحابہ کرام کی بات کریں، ان کے خوبصورت چہرے، اس طرح کے چہرے وحشی ڈراؤنے چہرے کفار کے ہوتے تھے، وہ بھیانک چہرے بنا کے آتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی ڈرائیں، مسلمانوں کے بچوں کو بھی ڈرائیں۔ لباس ان کا بھی وہی تھا، ان کا بھی جنگ بدر میں وہ کچھ اور پہن کے آتے تھے، کچھ اور پہنتے تھے۔ وہ لباس ان کا مقامی لباس ہے بھائی، ان کا ثقافتی لباس۔ خود عربوں میں ہر کچھ فاصلے کے بعد لباس بدل جاتا ہے۔ عمان کا جو دش داشا ہے وہ کچھ اور ٹائپ کا ہے، اور دبئی ایمریٹس والوں کا توپ، اس کو توپ کہتے ہیں، وہ سے ہمارے یہاں سے کہتے ہیں، اس کا تلفظ سوپ وہ کچھ اور ہے۔ سب کے لمبے لمبے کرتے، سب کا الگ الگ ہے، اس کے اسٹائل بھی الگ ہیں، اس کے ڈیزائن بھی الگ ہیں، تب جو سر پہ جو باندھتے ہیں، سر کو مضبوطی سے باندھ کے رکھتے ہیں، وہ بھی الگ الگ اسٹائل ہیں، وہ بھی سب کے الگ الگ ہیں، صافے بھی الگ ہیں، امامے بھی الگ ہیں، سب الگ ہیں۔ اچھا جی، الجزائر میں مسلمان نہیں ہے کیا؟ ان کا لباس الگ، ان کی خوراک الگ، سب الگ ہے، ان کا مقامی کلچر ہے بھائی۔ بالکل، آپ کلچر کو مسلط کرنے کو سمجھتے ہیں مذہب ہے، کہ ویسے بن جاؤ، ویسے کپڑے پہنو، ویسے لہجے میں بات کرو تو یہ ہو جائے گا۔ پاکستان کو باکستان کہہ دو، ارے اللہ کے بندو، باکستان کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے بتائیں نا باکستان کا؟ الباکستان لکھ رہا ہے، کیا باکستان کا مطلب کیا ہے؟ باکستان کا مطلب تو بتاؤ۔ صحیح ہے، اردو میں تو پے ہے نا، جی ہاں، یہ اردو اور فارسی کی اصطلاح ہے پاکستان۔ اچھا بھی باکستان کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر فارسی سے دشمنی ہے تو پھر استان ہٹاؤ۔ صحیح ہے، پاک استان، پاک جگہ، استان ایالت کو کہتے ہیں، صوبے کو کہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ صحیح، ارے خدا کے بندو، کیا بے وقوفی کی حرکتیں کر رہے ہو؟ باکستان کیا، یا تو پورا نام ہی بدل دو، کیونکہ اگر باک اس وجہ سے لا رہے ہو کہ پے نہیں ہوتی ہے، عربی میں بے ہوتی ہے، ہم بے کہیں گے، مجبوری ہے، وہ بے کہہ رہے ہو پاکستان، تو پھر استان بھی ہٹاؤ۔ ٹھیک ہے، پاکستان نام ہے تو انگلش میں پاکستان لکھا جائے گا، اردو میں پاکستان۔ اگر کوئی عرب ملک لکھ رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس کا پے نہیں ہے، تیریا تو ہے نا بھائی، تیرے پاس تو پے ہے، اور نام پاکستان رکھا ہے قائد اعظم نے، اور سب نے مل کے پاکستان تھوڑی رکھا ہے۔ لیکن نہیں سمجھ میں آتی بات، کیونکہ وہ اندھی تقلید کرنا ہے، وہ جیسا کر رہا ہے میں بھی ویسا کروں گا۔ بالکل،
جب عزاداری ابھی ربی ہو جائے گی بات، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہوتا. خوراکیں اپنے اپنے علاقے کی الگ ہیں، لباس الگ ہیں، حلیے الگ ہیں، چہرے الگ ہیں، داڑھیوں کے اسٹائل الگ ہیں، بالوں کے اسٹائل، اس میں نہیں. ہاں غیر مہذب لباس نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ جو قابل اعتراض ہو. بالکل یہ اصول ہے، قابل اعتراض نہ ہو. باقی آپ کچھ پہنے، آپ پینٹ قمیض پہنے، کوٹ پہنے، کوئی لباس میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں لباس ہے. یہ بات یاد رکھیں. اسلام میں لباس میں اسلام تھوڑی چھپا ہو. ہاں لباس میں نے کیا کہہ دی کہ قابل اعتراض نہ ہو، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، قابل اعتراض ہو لباس. ایک بات یہ ہوگی. اب جب یہ عزاداری کہیں گئی ہے، جہاں بھی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کی مقامی چیزیں بھی، رسومات بھی کچھ آ گئی اس میں. بالکل. کچھ ایسی تھی کہ جو بالکل ناقابل قبول تھیں، ان کو علماء نے ختم کرا دیا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہوگا. ٹھیک. لیکن جو چیزیں قابل اعتراض نہیں تھیں تو مقامی طور پہ، جیسے میں نے پچھلے اس میں آپ کے گفتگو کے دوران حوالہ دیا تھا نا کہ وہ تعزیہ داری کا، ذوالجناح کا، کہیں فقہا نے منع نہیں کیا. فقہا کی بات کر رہا ہوں، نیم ملا کی بات نہیں کر رہا. بالکل نیم ملا کی بات نہیں کر رہا، فقہا نے منع نہیں کی. ٹھیک. فقہا نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک زمانہ تھا بر صغیر میں ایک وقت میں ماشاءاللہ 8 مراجع تھے اور 40 کے قریب مجتہدین. یہ میں خالی کھلی دعویٰ نہیں کر رہا، میرے پاس سب کے نام اور کتابیں موجود ہیں. اس میں میں اکثر ممبر سے بھی بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو ہماری سرزمین پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء نے کیا بر صغیر کے علماء کو معلوم کیا تھا. تم جاہلوں کو کچھ نہیں معلوم. تمہیں کیا معلوم؟ صحیح ہے کہ وہ اب میجورٹی جو تھی مشرکین کی تھی، ہندوؤں کی تھی، دوسرے مذاہب کی تھی، اس میں سروائیو کرنا، اس میں تشیع کو بچانا، اس میں مذہب اہل بیت کو بچانا. یہ کتنا بڑا معرکہ تھا. اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں تھا. کوئی ایران عراق تو نہیں تھا یہاں. اب پس منظر معلوم نہیں ہوتا، تاریخ معلوم نہیں ہوتی، اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیں گے، میری جان جل جاتی ہے. پھر میں دفاع پہ اترتا ہوں. بالکل میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اپنے ان علماء کا دفاع کروں جنہوں نے صدیوں کی محنت کے بعد اس سرزمین میں بر صغیر میں تشیع کے چراغ کو، مذہب اہل بیت کو، مذہب حق کو پھیلایا. جانتے فقہا منع نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نہیں یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. صحیح. اب وہ چیزیں اسی طرح عراق میں گئی، لبنان میں گئی، جہاں جہاں بھی عزاداری گئی تو وہاں کی کچھ نہ کچھ مقامی چیزیں شامل ہوتی چلی، اس میں شامل ہوتی چلی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ایک تہذیب بن رہی. اصول وہی ہے. دیکھیے اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ مجلس عزا کا پیٹرن وہی ہے. پہلے آئیں گے، تلاوت ہوگی، حدیث قصہ ہوگی، پھر ایک پیش خانی کہلاتی ہے جو ہماری یہاں مرثیہ خانی کہلاتی ہے. ایک پیش خان آئے گا ہر جگہ. جو معصوم نے پیٹرن دیا اسی پیٹرن کے مطابق ہو رہا ہے، سب اسی ہے نا. ایک پیش خان آیا، پیش خان کے بعد پھر وہ بیان ہو رہا ہے نا. پہلے وہ مرثیہ خانی ہوتی تھی، اب مرثیہ خانی الگ ہو گئی، پڑھتے وہ بھی ہوتی ہے. اب وہ بیان ہو رہا ہے، اس بیان میں ساری چیزیں، مسائل بیان ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے. آپ کے اپنے اطراف کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے. خامی کہاں پہ آئی نا، اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا. ورنہ لوگ کہیں گے بس جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے. نہیں، دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. خامی یہاں پر آ گئی کہ ہم نے ایک ایسا کیسے ہوا، بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، ایک اپنے گرد ایک حصار بنایا. حصار بنا لیا. جیسے دوسری جگہوں میں شدت پسندی آئی نا کہ نماز بھی باطل ہوگی اگر تیرا یہ پائنچا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہو گیا، نماز ہی باطل کر دی اس نے. اس کے مکروہ ہے ہی نہیں، اس کے یہ حرام ہو گیا یا حلال ہو گیا، ختم بات. یا واجب ہے یا حرام ہے. ارے بھائی کچھ چیزیں کراہت بھی ہیں، مکروہ بھی ہیں، اسے فعل باطل تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن وہ شدت پسندی جب پوری دنیا میں شدت پسندی کے دور، وہ شدت پسندی ہمارے یہاں. اب جو تصور اس کے ذہن میں ہے، اگر اس کے خلاف میں نے ایک جملہ بھی کہہ دیا چاہے وہ سچ ہو، لیکن وہ جناب لڑنے مرنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یہ کیسے بات کہہ دی مولانا نے، یہ کیسے کہہ دیا. ارے بھائی مولانا نے نہیں کہا، وہ ہے یہ چیزیں آپ کو بتانی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ سطحی گفتگو نے معذرت کے ساتھ، سطحی تمام ذاکروں کو نہیں کہہ رہا، ذاکر خطیب ہمارے سر کے تاج ہیں، بہت اچھے اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن بعض جگہ سطحی ذاکری نے کیا کیا کہ لوگوں کا شعور نہیں تھا، لوگوں کی علمی سطح نہیں تھی، لہٰذا ان کے عقائد پہ وار ہو گیا. بالکل ان کی وہ جو شعور تھا وہ بالکل اس کو ایسا انہوں نے محدود کر دیا کہ اب اگر کوئی علمی بات کرے تو وہ جناب وہاں کرتے نہیں صاحب یہ تو یہ تو شیعہ نہیں ہے، شیعہ سے خارج کر دیتے ہیں. شدت پسندی دو طرف آ گئی، افراط و تفریط. دو طرف کا ذکر کر رہا ہوں، ہے نا. افراط اور تفریط، جبکہ معاملہ اس کے درمیان میں ہے. والامر بین الامرین، حق ان دونوں کے درمیان، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، دونوں چیزوں میں نہیں، اعتدال. اسی لیے ہمارے امامیہ عقیدے کو معتدلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اعتدال کے راستے پہ، افراط و تفریط سے، افراط میں ہے نہ تفریط. بس ہمارے یہ ہوا کہ افراط و تفریط میں کچھ اور طاقتیں بھی شامل ہوئی.
بالکل. وہ جو کھنگالتے ہیں نا، جب ہندوستان میں آئے تو ہندو مسلم فساد وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا، ختم ہو گیا. بالکل بالکل. آپس میں رہتے تو لوگ مل کے. تو انگریزوں نے ریسرچ کیا کہ نہیں، اس کو حکومت کرنے کے لیے جھگڑا کرانا تو ضروری ہے نا، ضروری ہے. ہندو مسلم ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی نتائج وہ سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد یہاں کیا ہوا، ان کے بن گیا اب کیا کیا جائے، ان کا شیعہ سنی کرو. بالکل. اب وہ 300 سال صدیوں تک کے لیے انہیں دیواریں کھڑی کر دیں. آپ کتنے چکتے، لیکن پہلے تو نہیں تھا بھائی، مل کے بنا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ساری دنیا میں مقابلہ جو کرنے والے ہیں وہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جی ہاں. باقی تو سرنڈر کر چکے، سیدھی سی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سب نے سرنڈر کر دیا نا. جو ان سے لڑ رہے ہیں وہ کون ہے؟ حسینی. بے شک. کربلا. بالکل. جس نے زندہ رکھا ہوا ہے تک. اب کیا ہوگا تو وار کس پہ کریں گے؟ وہ حسینیوں پہ. دیکھیے اب یہ پورے تشیع کو یہ پیغام جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. آج ہمارے اندر جو ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی باہر کا ہاتھ ہے. بالکل ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ ہی تو لڑ رہے ہیں. جی ہاں. آپ کی فطرت میں نہیں ہے یزیدیت کے سامنے سرنڈر کرنا. بالکل بالکل. آپ کی فطرت میں نہیں ہے کسی یزید وقت کے سامنے سر جھکانا. آپ کی فطرت میں نہیں ہے کہ کسی یزید کے آگے آپ بیعت کر لیں. لہذا آپ تو لڑیں گے. بالکل. آپ مار دیے جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے، لوٹ لے جائیں. 1400 سال کی آپ کی تاریخ گواہ ہے. بالکل. تو وہ وار کہاں کریں گے؟ جہاں سے حملہ ہو رہا ہے وہیں وار کریں گے نا بھائی. بالکل بالکل. اس لیے ساری دنیا میں اگر آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ پر حملہ کیا جا رہا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرف سے، عقائد پر بھی حملہ کیا جا را ہے، آپ کے جان و مال پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو آپس میں منتشر کر دیا جائے. بالکل ایسا. اور قرآن مجید میں میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ فرعون نے یہی کیا تھا ان کے ساتھ. اچھا. ان کو بکھیر دیا تھا نا اس طرح سے. لیکن ان کا ایک یقین تھا، اب میں اس یقین کی طرف، ان کا ایک یقین تھا کہ جناب موسیٰ ضرور آئیں گے. صحیح. ہماری یہ جو ساری خرابیاں ہو رہی ہیں نا، اور خوش ہو رہا ہے سامراج بھی کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو لڑا دیا، ان کے ممبر کو تباہ کر دیا. ایک جملہ تو ان کے یہاں بڑا عام ہے، جانتے ہیں ہم. وہ جملہ یہ جو میں جانتا ہوں کہ وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ممبر کو تباہ کر دیا. جی جی. یعنی اب جس کی مرضی، ممبر کا کوئی معیار تو رہا نہیں ہے، جس کی مرضی بیٹھ جائے، اپنے گھر کا بنوا لے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہر ممبر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لکڑی کا ٹکڑا بھی ہے نا. بالکل بالکل. علامہ صاحب ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، میں اجازت چاہوں گا. ناظرین کرام، چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے. بات کو یہیں سے آغاز کریں گے اور علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ ہمارے یہاں ممبر کو توڑنے کی، ہمارے یہاں ممبر کے خلاف سازش صرف اسی لیے کی گئی چونکہ ہمارا سامع، ہمارے حسینی، ہمارے ماتمی، ہمارے عزادار ممبر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ممبر سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں ہمارے لیے ایک تربیت کا حصہ ہوتی ہے. تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. علامہ صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت دشمن نے، جو بیرونی طور پہ ہمارے خلاف دشمن ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر انتشار پیدا کیا جائے، اور اس اندرونی انتشار کے لیے انہوں نے نشانہ بنایا ہے ممبر کو. ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ وہ یہ فرمائیں کہ ہم اس سازش سے کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم یہ جو سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب اس کے سازش کے عزاداری کے خلاف جو سازش ہوئی اور ہو رہی ہے، ذرا اس کا بھی پس منظر بتا دیں آپ. دیکھیں، یہ 79 کے بعد مس کیلکولیٹ ہو گیا. سامراج نے دنیا کا جو نقشہ بنایا تھا نا امپیریلزم نے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. یا آپ زیونسٹ کہہ لیں، سیونزم کہہ لیں. وہ بڑے اطمینان سے چل رہے تھے کہ پوری دنیا اب ہمارے کنٹرول آ رہی تھی، سب جا رہے تھے. 79 میں سارا ان کے اسٹیٹسٹکس جو تھیں وہ غلط خراب ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ سارا نظام ان کا الٹا پلٹا ہو گیا. کس نے کر دیا؟ حسینیوں نے. وہ بھڑ گئے حسینیوں سے، اور حسینیوں نے ان کے سارے نظام کو، ان کے پورا جو انہوں نے صدیوں کے لیے بنایا تھا اور جو 200 سال سے چل رہا تھا، وہ سب خراب ہو گیا. وہ پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا. اچھا، ایٹمی اسلحے سے ڈرا دیں گے، سب کو ڈرا دیا دنیا کو، یہ ڈرتے نہیں، یہ کود جاتے ہیں آگے، یہ لڑتے ہیں. وہ پریشان، اور وہ ایک جگہ کی نہیں، انہیں دیکھا کہ ساری دنیا کے شیعوں کا یہی حال ہے کہ جب محرم آتا ہے نا، ساری دنیا کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے. یہ آ جاتے ہیں، آگ میں کود جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس وقت شکست نہیں دے سکتی. خاص ہے محرم.
اور ہمارے علماء بھی کہتے تھے, بڑے بڑے ہمارے رہنما کہتے تھے کہ محرم سفر ہی تو ہے بالکل جس نے اسلام کو بچا رکھا ہے. بے شک. شمشیر پہ خون کی فتح جی ہاں کا مہینہ ہے نا, دونوں مہینے بالکل, جب اسلحے پر خون ہمارا غالب آ گیا پوری دنیا میں. بڑے پریشان تھے کہ راز کیا ہے, یہ کیا مسئلہ کیا ہے, کہ ہم کتنے ان کو ڈرانا خوفزدہ کرنا چاہیں, یہ نہیں ڈرتے. باقی سب کو ہم نے ڈرا دیا, یہ نہیں ڈرتے. بچہ نہیں ڈرتا, معصوم بچہ نہیں ڈرتا. دنیا نے کتنی بار مشاہدہ کیا, کراچی کا عاشور کا بلاسٹ ہوا, جو گھر چاہ چکا تھا وہ واپس آ گیا, دنیا بھاگ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو, اور جلوس دیکھیں, ہم تو اس میں تھے, آپ بھی تھے اس جلوس میں. اپنے ٹائم, یہ نہیں کہ جلدی کیا ہو, جناب 8 بجے پہنچتا تھا حسینیہ رہنا, 8 بجے پہنچے, ہم ساتھ تھے. بالکل. لاشیں اٹھا رہے ہیں, زخمی اٹھا رہے ہیں, جلوس نے. اور جو جا چکے تھے وہ واپس آ گئے. جی ہاں چیلوں پہ بالکل ایسا ہی ہوا. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ راز کیا ہے. جی آپ حیرت کریں گے, لیکن میرے پاس تو تاریخی ریکارڈ ہے. یقیناً. علامہ صاحب ہمارے پاس چونکہ میں قطع کلامی کر رہا ہوں, ہمارے پاس چونکہ اگلے 10 منٹ کے قریب ہوں گے اختتام تک, تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے اس موضوع پہ ایک دفعہ پہلے آ جائیں کہ ہمارے پاس ہم کس طرح اس سازش سے بچ سکتے ہیں. میں اپنے سوال کو دوبارہ چلے دیکھیں, اس سازش سے بچنے کا, جہاں سے سازش ہوتی ہے نا وہیں سے بچنا بھی ہے. یعنی اگر ممبر سے سازش ہوئی ہے نا, ممبر سے بچیں گے. دیکھیے کچھ بھی نہ کرے, میں نے پچھلے محرم میں بھی کہیں ایک پیغام دیا تھا لوگوں کو, آپ اپنے ممبر کا دفاع کر لیجئے, بس ممبر کی حفاظت کیجیے. بانیان اعضا ہوں, ٹرسٹیز ہوں, متولی ہوں, ماں بارگاہ, ان سے ایک ہی دست بستہ اپیل ہے, گزارش ہے کہ دیکھیے آپ خرچ کرتے ہیں, آپ خلوص فرشیزہ بچھاتے ہیں, آپ ہزاروں لوگوں کو لانے لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو اصلی چیز ہے اس پہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں کون آ رہا ہے. دنیا کروڑوں روپے اپنے نظریات درست کرنے کے لیے خرچ کرتی ہے. یہ کتنا ظلم ہوگا کہ ہم کروڑوں روپے, اربوں روپے خرچ کریں نظریات خراب کرنے کے لیے, عقیدہ. یہی سے ممبر پہ جو آ رہا ہے فرد, اس کو چیک کیجئے. آپ ذمہ دار ہیں. یہ جو بانیان مجلس ہوتے ہیں, ٹرسٹیز ہوتے ہیں, متولی ہوتے ہیں بارگاہوں کے, ان کی ذمہ داری کہ آپ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کیجئے, اللہ کے رسول کو خوش کیجئے, ائمہ طاہرین کو خوش کیجئے. تو واحد اور سب سے بڑا ذریعہ ہے ممبر. اس ممبر کو اگر ہم نے ٹھیک کر لیا, اپنے یہاں پہ آپ نے صحیح افراد کو لا کے بٹھا دی, کیونکہ ممبر پہ جو بیٹھا ہے نا وہ لوگوں کے دل و دماغ پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے, حکومت کر رہا ہے نا, آپ نے دیکھا ہے نا, وہ جو کہے گا وہی عقیدہ ہے, وہ جو کہے گا وہی دین ہے, وہ جو کہے گا اس وقت کے لیے کم از کم اتنی دیر کے لیے وہی سچ ہے. تو جب وہاں سے حق بیان ہوگا, وہیں سے یہ سازش ناکام ہوگی جب ممبر ہمارا درست ہوگا. اور اس ممبر کو درست کرنے کے لیے ضمناً کیا ہوگا, ہمارے بانیان مجلس, ہمارے بانیان اعضا. اچھا, اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پلانٹڈ افراد بھی لے آئے جاتے ہیں کہ ہماری, میں نامعلوم کتنی باتیں یہاں کر نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا, کہ میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, جو ہمارا بھیس بدل کے, ہمارے اولیاء بدل کے آتے ہیں, اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مولائی اور شیعہ ہے, یا یہ بہت بڑا عالم ہوگا, یا یہ بہت بڑا ایسا ہو. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا پس منظر کیا ہے, کس طرح سے پلانٹ کر کے ہمارے اندر, جیسے پہلے ہوتا تھا. اور بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ, جب خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں کرنل لارنس نماز پڑھا سکتا ہے ایمان بنا کے, تو پھر بات ختم ہو گئی. تو انہیں کس کو کیسے زمانہ, آج کا زمانہ تو زیادہ نازک ہے, لہذا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ممبر, اس کا دفاع کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہمارے بانیان مجلس, بانیان اعضا. اچھا, ممبر پہ دونوں چیزیں دیکھیں نا, ذاکر ہوں یا خطیب ہوں یا عالم ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں لکھنؤ, حوض علم لکھنؤ جب اپنے عروج پر تھا, اب تو ظاہر ہے کہ پارٹیشن کے بعد پھر جو حالات ہوئے, معاشی حالات, تباہی بربادی, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب پھر وہ نشت ثانیہ وہاں حوض علمیہ جو دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گیا, خدا کا شکر ہے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب اور دیگر علماء کی محنت سے جدید اور دینی تعلیم دونوں پہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا, مولانا کرار حسین وائز. بڑی کتاب, خطیب بھی اپنے زمانے کے بدیل تھے, اور کتابیں بھی لکھی انہوں نے, اور خاص طور پر ان کی کتاب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے. اس کے حوالے جگہ جگہ. وائز عالم نہیں تھے, خطیب تھے. اس زمانے میں مدرسۃ الوائزین اور دیگر مدارس میں ایسے لوگ ہوتے نا, جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہمارے پروردگار سب کو سلامت رکھے, بہترین خطیب ہیں, ذاکر ہیں. تو ان کے لیے ایک کورس ہوتا تھا وہاں. اچھا, ایک کورس, اور وہ پھر جب وہ کورس مکمل کر لیتے تھے تو ان کو وائز کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا. یہ وائز وہ ہے لقب, ٹھیک, کرار حسین وائز جناب, یعنی ان کے پاس وہ وائز کا سرٹیفکیٹ تھا. یہ وہ افراد ہوتے تھے, مثال کے میں ایک نام لیا, ایسے سینکڑوں ہزاروں تھے. یہ وہ ہوتے تھے کہ جو اپنے مسائل کی وجہ سے مدرسوں میں رہ کے 24 گھنٹے علی نے فل وقت اور شب باش مدرسوں میں رہ کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے, لیکن شوق تھا اور صلاحیتیں تھیں. تو ان کے لیے کورس ہوتے تھے, 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا.
تو اس 3 سال میں عقائد، تاریخ، یہ سب ان کی مضبوط کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ علاقوں میں پورے ہندوستان اتنا بڑا وہاں پھیل جاتے تھے مبلغ کیسے، کسی کو مبلغ کہا جاتا تھا، کسی کو وائز کہا جاتا تھا. اب یہ ساری ضرورتیں لوگوں کی پوری کرتے تھے، بہترین خطیب ہوتے تھے اور ان کی ضروریات بھی پوری، نماز پڑھانا ہوا، نکاح پڑھانا ہوا، نماز جنازہ پڑھانا، یہ سارے کام بھی کرتے تھے. پھیل جاتے تھے، 3-3 4-4 مہینے کے لیے جاتے تھے. یہ اتنے قابل ہوتے تھے، کورس کرائے جاتے تھے. بالکل. اور یہ ویسے عام زندگی میں کوئی کالج میں پڑھا رہا ہے، کوئی کلرک ہے کسی آفس میں، کوئی ہیڈ کلرک ہے، کچھ یہ سب کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں. بالکل بالکل. تو ان کو ایک فریم، ایک چارچوب جس کو کہتے ہیں، وہ دے دیا جاتا تھا فریم کہ اس میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تمہاری حدیں ہیں. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کے فضائل کی تو کوئی حد نہیں، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، مگر ہماری تو حد ہے نا. ہماری حد ہے. تو ان کو ان کی حدود بتا دی جاتی تھی کہ آپ کی حد یہ ہے. لیکن آج ہمارے پاس ایسا کوئی ادارہ، میں نے کہا نا کہ اب کیا ہوا جی کہ یا تو ایسے ادارے دیکھیں. اب میں آپ کو جس کی تعریف کرنی ہے وہ میں ضرور کروں گا. ہماری مجلس ذاکرین امامیہ جو ہے کراچی میں، پروردگار عالم ان کو ترقی دے اور یہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، میں ضرور ان کی تعریف کروں گا. یہ معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میرے علم میں ہے. انہوں نے ایسا ادارہ بنایا ہے اور وہ خطیبوں کی اور ذاکرین کی تربیت کر رہے ہیں. باقاعدہ علماء کو بلاتے ہیں، میں بھی جا چکا ہوں اور ہمارے دیگر علماء بھی جاتے ہیں. ہفتے میں 2-3 دن ان کے درس لگتے ہیں اور یہ بھی آغاز ہے. میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس نیک کام میں بہت برکت دے گا. انشاءاللہ ہماری مجلس ذاکرین امامیہ جو ہے بہت آگے جائے گی. یہ اسی پیٹرن پہ انہوں نے چلنا شروع کیا. ابھی تک نہیں تھا لیکن اب ان لوگوں نے شروع کیا. تو ابھی دیکھیے خرابی دور ہونے کے یہ ہے نا چیزیں، خالی ایک کسی کی بات سے نہیں ہوتا. جب یہ ممبر پہ سارے ٹھیک ہوں گے، اور یہ ذمہ داری نیچے والوں کی بھی ہے اور دیگر علماء سے بھی تھوڑا سا گلہ کرنا چاہتا ہوں محبت والا، کہ ان علماء کو بھی چاہیے کہ ان کی سرپرستی کریں. بے شک. یہ ہمارے مقابل تھوڑی ہیں، یہ تو ہمارے دست و بازو ہیں. ہم تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں یہ ذاکرین و خطبہ دست و بازو ہوتے ہیں، آپ ان کی سرپرستی کیجئے. بالکل. بھئی اچھے برے کہاں نہیں ہوتے، علماء کی صف میں کیسے ہر جگہ ہے نا. بالکل. اتنی بڑی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں شرح صدر چاہیے. پیغمبر اور رسول اور نبی جب آتے تھے وہ شرح صدر کے ساتھ آتے تھے نا. بے شک. اور یہ علماء کا کام کیا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، رسالات خدا کا کام انجام دیتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا. اور اس کام میں نہیں، کار رسالت یہی تو ہے، اس کام میں کسی کا خوف بھی ان کو پاس نہیں. ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کا راستہ یہ ہے. بالکل. پوری تیاری کرنا ہوگی علماء کو، خطبہ کو، ہمارے بانیان کو. اور پھر وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھن جاتی ہے نا، خالص مال الگ ہو جاتا ہے جی ہاں، اور جو جعلی مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی. بالکل یقیناً. علامہ صاحب آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ ہمارے منتظمین کی ذمہ داری ہے. نشان راہ میں ہی ایک جگہ آپ نے چھوٹا سا واقعہ تحریر کیا کہ کوئی ایک اجلاس تھا اور اس میں ذاکر بھی موجود تھے اور ماتمی انجمنوں کے نمائندے بھی موجود تھے، اور اس میں یہی بحث ہوئی کہ کسی ذاکر نے بات کی تو اس پہ ماتمی نمائندوں کی جانب انہوں نے یا منتظمین کی جانب انہوں نے جو ہے وہ احساس دلایا کہ انہیں خیال کرنا چاہیے. تو اس پہ ماتمی انجمنوں کے نمائندوں کا یا منتظمین کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہمارا کام ہے فرش اعضا بچھا دینا اور اس کے بعد ممبر پہ آ کے ذکر آپ کا کام ہے، آپ تربیت دینا آپ کا کام ہے. یہ میرا آخری سوال ہے. یقین جی دیکھیں بات تو بالکل صحیح ہے نا، مگر اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. 20-25 سال میں معاملات بہت سارے بدل چکے. میں نے نشان راہ لکھی تھی 2001 میں، لیکن خدا کا شکر ہے اس کی 90% باتیں ابھی تک وہی چلتی ہیں، صحیح ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن کچھ چیزیں ظاہر ہے اس عرصے میں تبدیلیاں آ گئیں. دیکھیے بات یہی ہے کہ بانیان اعضا یا ہمارے انجمن یہ ان کا کام ہے نا فرش اعضا بچھا دیا، لا کے بٹھا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جگہ کا نام نہیں لیتا. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تو صبح سے شام تک والی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جن کو ان کو بعض علاقوں میں جلسہ کہا جاتا ہے، مجلس ان کی اصطلاح میں نہیں ہے وہ مجلس. تو وہاں بانیان مجلس میں بیچارے لاکھوں کروڑوں خرچ کیا، بڑا مخلص آدمی، اور 2-3 روزہ مجالس تھیں. اب میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تو مجھ سے پہلے جو پڑھا تھا وہ پتہ نہیں کیا، میں تو حیران پریشان ہو گیا. اچھا. اور ماحول بھی عجیب سا. میں پہلی بار وہاں مجلس پڑھنے گیا تھا، رورل ایریا تھا. اچھا. دیہی علاقہ تھا، مجمع بہت ہزاروں کا. میں پریشان. خیر میں نے بڑی مشکل سے مجلس پڑھی اور بڑے سلیقے سے جو غلط باتیں تھیں ان کو صحیح درست کیا پڑھنے والے کی. لیکن وہ میرے بعد پھر وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہمارا. ٹھیک. اور بیچارہ گیا تو میں بانیہ مجلس، مجھے جانا تھا فوراً، لیکن میں بیٹھ گیا بانیہ مجلس کے پاس. تو میں نے کہا کہ یہ صبح سے کتنے ذاکر پڑھ چکے ہیں؟ کہتے ہیں آغا صاحب تقریباً 15 پڑھ کے جا چکے ہیں. میں نے کہا مزید کتنے پڑھیں؟ کہتے ہیں 40-45 اور ہیں، کل تک ہوگی نا، 2 روزہ ہے. میں نے کہا آپ نے کسی کی مجلس سنی؟ کہتا ہے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے.
وہ تو انتظامات میں لگا. بتائیے. تو میں نے اللہ کے بندے جا کے 1 گھنٹے بیٹھ تو جا, دیکھ تو نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہا ہے. بالکل بالکل. کیا کیا کہ وہ ذاکر کو بلا لیا, عالم کو بلا لیا, یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. بالکل. اس کی کلپ بن رہی ہے, اس کی ویڈیو بن رہی ہے, وہ جناب پوری دنیا میں فساد ہو رہا ہے, اور جس کے گھر میں ہو رہا ہے اس کا معلوم ہی نہیں کہ میرے یہاں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے جاؤ تو صحیح, بیٹھو تو صحیح. بالکل. خیر وہ اللہ کا شکر ہے, بہت نیک انسان تھا, اللہ نے اس کو توفیق دی. اب وہاں ماحول ذرا بدل چکا, آتے ہیں ذاکر خدا بس سب, لیکن وہ خود بھی بیٹھتے ہیں, ان کے گھر والے بیٹھتے ہیں. آپ تو سنیے نا, آپ کریں. ایک تو میری گزارش یہ ہے بانیان مجلس سے, اپنی ماتمین جونوں سے, کہ نہیں انتظامات اپنی جگہ. اب یہاں بھی ہوتا نا کہ ہمارے بیچارے بچے جو ہیں جوان, وہ تو انتظاموں میں لگے ہوئے, شبیداری ہو رہی ہے ان کی, بیچارے اس کو لاؤ, اس کو لے جاؤ, اس کو کر دو, یہاں پانی لگاؤ, یہاں چائے, ہے نا, آپ نے دیکھا. بے شک. میری ان سے التجا یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیے. ٹھیک. یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست ہے کہ آپ نے سارا اہتمام کر دیا. اب یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کا کام ہے, بیٹھنے والا کیا کر رہا ہے وہ تو چیک کیجئے نا آپ. جی جی بالکل بالکل. اتنا سب کچھ آپ کریں, اگر وہاں سے غلط بات چلے گی تو ذمہ دار کون ہو گئے, آپ ہو گئے نا, کیونکہ کیا تو انتظام تو آپ نے کیا ہے, بچھایا تو آپ نے, بالکل, اس کو بٹھایا تو آپ نے. لہٰذا یہ چیک اینڈ بیلنس یہ ہونا چاہیے, اب ہونا چاہیے. پہلے ایسا نہیں تھا, اب ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ نہیں معلوم کون کیا پڑھ کے جائے گا, کیسے پڑھے گا, اور لوگوں کے ذہنوں کو کہاں لے جائے گا. اور سب ذمہ داری کس پر جاتی ہے عموماً, انجمن پہ جائے گی بھائی, جو منتظمین, جو بھی منتظمین ہے, بانیان مجلس جو بھی اس کے پر جائے گی نا. یقیناً. لہٰذا اب تھوڑا سا یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ سب کچھ کریں لیکن چیک بھی رکھیں, پہلے اسے سنیں. اور پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے تو ہم ان سے پہلے ریکویسٹ کر دیتے ہیں, گزارش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے. مومنین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, گھر گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو یہاں سے بھی یہ پیغام دے رہا ہوں, کیوں ایسا کرتے ہیں آپ, کیوں ایسا کرتے ہیں. بالکل. آپ فضائل پڑھیے, آپ مصائب پڑھیے. چلیے آپ کرنٹ افیئر پہ نہیں بات کرنا چاہتے, نہ کریں. صحیح ہے. آپ حالات میں, سیاسی حالات میں نہیں بولنا چاہتے, نہ بولیں, کوئی مسئلہ. لیکن ایسی گفتگو نہ کریں جس سے مجمع میں انتشار پیدا ہو, ذہنی طور پہ منتشر. مومنین کو نہ کریں, مومنین بڑے مظلوم ہیں. بے شک بے شک. اس پر بیرونی حملہ آور ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں, ان کو مزید مظلوم نہ بنائیں. آپ اپنا کام کریں اور لوگوں کو کم سے کم دیں. ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ, لیکن ساتھ تو رہو نا. بالکل بالکل. ابھی تک ایک بات اور اضافہ کر دوں, کراچی بچا ہوا ہے. جی. مسائل سب جگہ ایک جیسے ہیں, یقیناً. میں مسائل کی بات نہیں کر رہا, مسائل کراچی میں ہوئی, لیکن آج بھی اللہ نظر بس سے بچائے. جب کوئی ایسا سخت وقت آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کراچی واحد شہر ہے جہاں پہ علماء, خطبہ, ذاکرین, اسکاؤٹس, انجمنیں سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. بالکل. ابھی آپ نے پچھلے چلوں میں دیکھا. بالکل بالکل بالکل. ہم تو ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں, اللہ وہ پھر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نظر بس سے بچائے. یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھے, اور یہ گواہی خود دوسرے شہروں کے لوگ دیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کے جو مومنین ہیں وہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں, اور میرا سر فخر سے اسد بلند ہوتا ہے کہ چلو بھائی میرے شہر کی کسی معاملے میں تو تعریف ہو رہی ہے, ورنہ تو ہر معاملے میں گالیاں پڑ رہی ہیں کراچی کو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس لیے میں کراچی والوں کو بھی داد دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہوں کہ اور احتیاط کر لیجئے تھوڑا سا, انشاءاللہ یہ مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں گے. امام زمانہ ہماری مدد کریں گے, جب ہم خلوص سے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. ناظرین کرام, علامہ صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ایک جانب تہذیب ازہر کا تعارف, ہماری عزاداری کی بنیادیں, ہمارے ہاں کیا رائج ہے, کیا رائج ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ حل بھی ہمیں تجویز کیا کہ ہماری ذمہ داری محض فرش اعضاء بچھانے پر ختم نہیں ہو جاتی ہے. ہماری ذمہ داری یہ دیکھنا بھی ہے کہ ہم کس ذاکر کو ممبر پہ جگہ دے رہے ہیں. ہم جس ذاکر کو ممبر پر جگہ دے رہے ہیں, اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس عقیدے کا حامل ہے, تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ آ کے ممبر پہ جو چاہے کہے, اور اس کے بعد انتشار پیدا ہو عوام میں بھلے. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے ماتمی انجمنوں کی, منتظمین کی, کہ وہ ضرور دیکھیں. یقیناً اہل ممبر ذاکرین کی ذمہ داری ہے. علامہ صاحب نے خود فرمایا کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں اس جانب نشاندہی کریں اور لوگوں کو جو ہے اس سے روشناس کرائیں. میں اس کے ساتھ ہی بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. اپنے میزبان عباس نقوی اور علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کو قائم ٹی وی پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اماں یہ بے بسی, یہ قیامت کی بے بسی, اماں ہمارے حال پر روتی ہے بے کسی, کہتی